کہ جب ماں کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے اور اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کے اوپر آتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کو ولی بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو محدث بنا سکتی ہے، اپنے بیٹے کو مفسر بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مائیں یہ تہیا کر لیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کو کچھ بنانا ہے۔ اور اگر آپ نے فکر نہ کی، ماؤں نے فکر نہ کی، بہنوں نے فکر نہ کی، اور ہم نے اور آپ نے فکر نہ کی، تو میرے بھائی یہ بیٹے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ کیا بنیں گے؟ گالی گلوچ کرنے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، شراب پینے والے، دینی تعلیم سے دور رہنے والے، قرآن سے دور رہنے والے، نبی کی معرفت سے دور رہنے والے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم تعلیم سے جڑیں۔ ہمارے بزرگوں نے بچوں کی محبت کو قربان کر دیا، بیوی کی محبت کو قربان کر دیا، لیکن علم دین کو حاصل کر کے انہوں نے اپنے سینے کے اندر سمو لیا۔ کیسی کیسی قربانیاں، ایک قربانی نہیں۔ مدینے کے اندر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ ایک نوجوان مصر کا ہٹا کٹا 17 سال کا نوجوان حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر پہنچتا ہے اور وہ پوچھتا ہے افیکم عبد الرحمن بن قاسم، کیا آپ کی مجلس میں عبد الرحمن بن قاسم موجود ہیں؟ حضرت امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا عبد الرحمن بن قاسم کے پاس پہنچتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے اور کان میں کوئی بات کہہ دیتا ہے۔ کان میں بات کا پہنچنا تھا کہ عبد الرحمن بن قاسم زار و قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ امام مالک نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تو تم بلبل کی طرح چہک رہے تھے، ابھی تمہاری چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے، کوئی غم ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ کسی کے انتقال کی خبر آ گئی؟ کیا بات ہے؟ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ حضرت ماجرا ایسا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام مالک نے پوچھا پورا واقعہ بتلاؤ، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ حضرت آپ کے درس حدیث کی صدائیں، آپ کے درس حدیث کی صدائیں ہمارے ملک مصر کے اندر جب پہنچی، رات کی تنہائی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، کمرے کے اندر میں موجود تھا، بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ میری بیوی نے میری بے چینی کو دیکھا، کروٹوں کو میں بدل رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، کیوں نیند نہیں آ رہی ہے، کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں بلک رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں کروٹیں بدل رہے ہو؟ میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے جو کتاب موطا امام مالک پڑھی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا مدینے کے اندر موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میں مدینے نہیں جا سکتا ہوں، میں ان سے اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو بتاؤ۔ کہا رکاوٹ یہی ہے کہ تم ہو، یہ بچہ ہے، یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو میرے دل کی جو پیاس ہے وہ پیاس بجھ سکتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، درس حدیث حاصل کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کو لے کر کے آئے ہیں اس علم کو حاصل کرو، جاؤ امام مالک کے پاس اور مدینے کے اندر علم حاصل کرو۔ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دل کے اندر جو تمنائیں تھیں، ہم اس چیز کو لے کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ ہم اپنی بیوی سے 1 سال کی اجازت لے کر کے آئے تھے، اور 1 سال نہیں بلکہ آج 3 سال ہو گئے، لیکن ہمارے دل کی جو پیاس تھی وہ پیاس ابھی بھی نہیں بجھی ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یشبعان طالب علم و طالب مال، کہ دنیا کے اندر 2 ایسے پیاسے ہیں جن کی پیاس کبھی نہیں بجھتی، ایک علم کا طلب کرنے والا، ایک مال کا طلب کرنے والا۔ تو حضرت جو پیاس میرے اندر تھی، 1 سال کی میں اجازت لے کر کے بیوی سے آیا تھا، 3 سال ہو گئے لیکن میری پیاس نہیں بجھی ہے۔ میں نے بیوی کو خط لکھا تھا کہ اے میری بیوی، ہم نے تم سے اجازت لی تھی 1 سال کی،
آج 3 سال گزر گئے، ہم نے تمہارے اوپر ظلم کیا، تمہیں نان و نفقہ نہیں دیا، اگر تم کسی سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، ہم جب تک کہ علم کو حاصل نہیں کر لیں گے، درس حدیث کو نہیں لے لیں گے، اس وقت تک ہم اپنے ملک کے اندر آنے والے نہیں۔ یہ خط ہم نے بھیجا، ادھر سے خط آیا بیوی کی طرف سے کہ اے میرے سرتاج، 1 سال کیا، 2 سال کیا، 3 سال کیا، اے میرے سرتاج اگر آپ پوری زندگی بھی امام مالک کے درس کے اندر گزار دیں گے اور اسی راستے میں اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں اپنے دل کو یہ تسلی دے لوں گی کہ میرا شوہر، میرا سرتاج علم و حدیث کو حاصل کرتے کرتے اللہ کے راستے پر قربان ہو گیا۔ یہ استقامت تھی ہماری عورتوں کی، یہ استقامت تھی ہماری بہنوں کی، یہ استقامت تھی ہماری ماؤں کی کہ کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں انہوں نے، کس طریقے سے دقتیں اور پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں علم و دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ آج 17 سال ہو گئے، آپ کی خدمت میں جو بچہ میں چھوڑ کر کے آیا تھا اپنی بیوی کے پاس، وہ بچہ بڑا ہوا، اس نے کمایا، مال و دولت کا وہ وارث ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حج کو فرض کر دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تعلیم دی تھی کہ بیٹا تمہارے باپ عبد الرحمن ابن قاسم امام مالک کی مجلس کے اندر موجود ہوں گے، تم حج کرنے جا رہے ہو، 17 سال پہلے تمہارے باپ امام مالک کے پاس گئے تھے، آج تک وہ واپس نہیں آئے ہیں، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، 17 سال آج ہو گئے، امام حج کرنے جا رہے ہو، اپنے باپ عبد الرحمن ابن قاسم سے ملاقات کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان کے ہاتھوں کو چومنا اور ان سے اپنے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھوانا۔ میرے بیٹے تم جاؤ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آنا۔ تو حضرت یہ میرا بیٹا جو یہ آیا تھا نوجوان، یہ میرا بیٹا ہے، یہ 17 سال کے بعد میں یہ میرا خون ہے جو آج مجھے 17 سال کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے یہ علم دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج علم دین کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، مکاتب کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں فکر ہے تو اسکول کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے تو ٹیوشن کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے تو دنیاوی چیزوں کی فکر ہے۔ نہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو تعلیم آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دے، نبی کی معرفت سے دور کر دے، مسجدوں سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے، علماء سے دور کر دے، صحابہ سے دور کر دے، ازواج مطہرات سے دور کر دے، نبی کی تعلیمات سے دور کر دے، جو تعلیم آپ کو یہ سکھلائے وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کو ہم مضبوطی کے ساتھ میں تھامیں، علم دین سے وابستہ ہوں، قرآن کریم کے درس کے حلقوں میں بیٹھیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ انسان تھے کہ 27 سال کے بعد میں اپنے گھروں کو واپس آئے، 17 سال کے بعد میں اپنے گھروں کو واپس آئے۔ آج ہمارا نوجوان ہے کہ اس کے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے، پکچر دیکھنے کے لیے وقت ہے، ٹہلنے کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ لیکن وہی نوجوان قرآن کے پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، نبی کے فرمان کو سننے کے لیے اس نوجوان کے پاس 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ بزرگوں کی قربانیاں آپ دیکھیے ایک طرف، اور اس کے بعد میں ہم اپنے حال کو دیکھیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کی طرف سے حالات اسی وقت بدلیں گے جب آپ اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کی بات کو گلے سے لگائیں گے، نبی کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، تب اللہ کی طرف سے حالات بدلیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے وابستہ فرمائے اور اپنے بچوں کے سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔